ایران اور اسرائیل کے درمیان سیز فائر ہو چکا ہے، یعنی جنگ بند ہو چکی ہے۔ تو آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جنگ کیوں ہوئی تھی، اس جنگ کا مقصد کیا ہے، اور اسرائیل نے جس مقصد کے لیے جنگ شروع کی تھی، کیا اسرائیل اپنے مقصد میں کامیاب ہوا ہے یا ناکام ہوا ہے، اور ایران دنیا کے سامنے ایک نئی طاقت بن کے ابھرا ہے، اور اسرائیل کے جو ناقابل تسخیر ہونے کا بھرم ہے وہ ٹوٹا ہے یا باقی رہا ہے۔ یعنی اسرائیل کے بارے میں جو یہ افواہ پھیلا رکھا تھا کہ اسرائیل ناقابل تسخیر ہے، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس کے اوپر کوئی حملہ نہیں کر سکتا، اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم بہت مضبوط ہے، اس کا آئرن ڈوم بہت طاقتور ہے، تو آج ہم تفصیل کے ساتھ اس جنگ کے اوپر تجزیہ کریں گے۔ دیکھیے، جنگ ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ایک بات تو یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ جنگ کا رزلٹ کبھی بھی جنگ شروع کرنے والے کی مرضی کے مطابق نہیں نکلتا ہے، اور کسی بھی جنگ کے متعلق دوران جنگ یعنی جب جنگ چل رہی ہو یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا رزلٹ کیا ہوگا۔ اب جب کہ جنگ ختم ہو چکی ہے، سیز فائر ہو چکا ہے، تو تمام واقعات کی روشنی میں تجزیہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اب چونکہ ہم اسی لمحے میں ہیں تو آج ہم اس جنگ کا تجزیہ کریں گے۔ جنگ کے دوران دو دعوے کیے گئے تھے۔ ایک دعویٰ تو یہ کیا گیا تھا کہ اسرائیل نے ایران کے اوپر اس لیے حملہ کیا ہے کہ ایران پرمانو بم بنانا چاہتا ہے، ایران ایٹمی بم بنانا چاہتا ہے، اور امریکہ اور اسرائیل ایران کو ایٹمی بم بنانا نہیں دینا چاہتے ہیں، اس لیے ایٹمی بم سے روکنے کے لیے ایران کے اوپر حملہ کیا گیا ہے۔ ایک دعویٰ تو یہ کیا گیا تھا، اور دوسرا دعویٰ یہ کیا گیا تھا کہ امریکہ اور اسرائیل دونوں مل کر کے اس ایران کے اندر رجیم چینج کرنا چاہتے ہیں، یعنی وہاں کی حکومت کا تختہ پلٹنا چاہتے ہیں، ایک نئی حکومت اقتدار کے اندر لانا چاہتے ہیں۔ اب آتے ہیں پہلے دعوے کی طرف کہ اسرائیل نے ایران کے اوپر اس لیے حملہ کیا ہے کہ ایران ایٹمی بم بنانا چاہتا ہے اور اسرائیل ایران کو ایٹمی بم بنانے دینا نہیں چاہتا ہے۔ تو یہ دعویٰ سرے سے ہی غلط ہے، کیونکہ ایران کا ایٹمی بم بنانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، کیونکہ اگر ایران کا ایٹمی بم بنانے کا ارادہ ہوتا تو تمام وسائل ہونے کے باوجود ایٹمی بم بنانا اتنا بھی مشکل نہیں ہے کہ 30 سال ہو جائے اور ایران ایٹمی بم نہ بنا سکے۔ اور ایران کے پاس پرمانو بم نہ ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ ایران خود کہتا ہے کہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے پرمانو بم بنانے کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایٹمی بم بنانے کے لیے 90% سے زیادہ افزودہ یورینیم کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایران کی تمام ایٹمی سائٹ IAEA کی زیر نگرانی میں ہے، اور ایران کا خود یہ کہنا ہے کہ ہم 20% سے زیادہ افزودہ یورینیم نہیں بنانا چاہتے ہیں۔ کہ تو جب ایران کی تمام ایٹمی سائٹ عالمی نگرانی میں ہے اور ایران 20% سے آگے بڑھنا نہیں چاہتا ہے، تو اس کے باوجود یہ دعویٰ کرنا کہ ایران ایٹمی بم بنانا چاہ رہا ہے اس لیے اس کے اوپر حملہ کیا گیا ہے، یہ محض نری حماقت ہے، یہ جاہلوں والی بات ہے۔ تو یہیں سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اسرائیل نے جو ایران کے اوپر حملہ کیا ہے وہ ایٹمی طاقت بننے سے روکنے کے لیے نہیں بلکہ ایران کے اندر حکومت کا تختہ پلٹنے کے لیے کیا ہے، اور جو واقعات ہوئے ہیں آپ اس کی روشنی میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب اسرائیل نے ایران کے اوپر سب سے پہلا حملہ کیا تو سب سے پہلا حملہ اس نے ایران کے بڑے بڑے فوجی کمانڈر اور بڑے بڑے فوجی افسروں کو مارا ہے۔ پہلے ہی حملے میں اسرائیل نے ایران کے بڑے بڑے فوجی افسر اور فوجی کمانڈروں کو مارا ہے۔ تو بھائی اگر ایران کو ایٹمی طاقت بننے سے روکنا تھا تو اسرائیل کا سب سے پہلا حملہ ایٹمی تنصیبات کے اوپر ہوتا، ایٹمی سائٹ کے اوپر ہوتا۔ ایٹمی سائٹ کے اوپر نہ ہو کر کے ایران کے بڑے بڑے افسروں کو قتل کرنا، بڑے بڑے فوجی عہدیداروں کو مارنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسرائیل ایران کے اندر تختہ پلٹنا چاہتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ایران کے بڑے بڑے فوجی عہدیدار مر جائیں گے، بڑے بڑے افسر مر جائیں گے تو وہاں ایک عجیب ہو کی کیفیت ہو جائے گی، وہاں کے لوگوں کے اندر اس حالات سے نمٹنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوگا، اور جب راستہ نہیں ہوگا تو حکومت کا تختہ پلٹنا آسان ہو جائے گا۔ اور جو لوگ جنگ کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں انہیں یہ بات پتہ ہوگی کہ اس طرح کا حملہ یعنی کسی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے حملہ جو کیا جاتا ہے وہ اسی وقت کیا جاتا ہے جب حملے کے کامیاب ہونے کا 100% یقین ہو۔ 100% یقین ہو تبھی اس طرح کا حملہ کیا جاتا ہے۔ تو اسرائیل کو بھی 100% یقین تھا کہ ایران کی حکومت کا تختہ پلٹ دیں گے، اسی لیے اسرائیل نے ایران کے اوپر حملہ کیا تھا۔ لیکن دو وجہ سے اسرائیل اپنے اس حملے میں ناکام ہوا، اپنے اس مقصد کے اندر ناکام ہوا۔
پہلی تو یہ کہ اسرائیل نے یہ سوچا تھا کہ جب ایران کے بڑے بڑے افسروں کو مار دیا جائے گا، بڑے بڑے فوجی کمانڈروں کو مار دیا جائے گا تو ایران حواس باختہ ہو جائے گا، ایران کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ حالات کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ لیکن ایران کی داد دینی پڑے گی کہ اپنے بڑے بڑے فوجی کمانڈر کھونے کے باوجود محض چند گھنٹوں میں ایران نے ان حالات کا مقابلہ کر لیا اور اپنے آپ کو دوبارہ پاؤں پر کھڑے کر لیا۔ اور دوسری بات یہ کہ اسرائیل یہ سوچ رہا تھا کہ جب اس طرح کی صورتحال ہوگی تو ایران کا جو آزاد خیال طبقہ ہے وہ موقع کا فائدہ اٹھا کر سڑکوں پہ آ جائے گا اور حکومت کے خلاف احتجاج شروع کر دے گا اور ایران کی راجدھانی پر عوام کا قبضہ ہوگا۔ مگر وہاں کا آزاد خیال طبقہ حکومت کے خلاف نہیں آیا بلکہ حکومت کے شانہ بشانہ کھڑا ہو گیا۔ آپ کو یاد ہوگا حملہ کرنے کے 2 دن بعد نتن یاہو نے ایران کی عوام سے درخواست کی تھی کہ وہ اپنی حکومت کے خلاف سڑکوں پر نکلے، لیکن وہاں کی آزاد خیال نوجوان لڑکیوں نے نقاب پہن کر کے یہ اعلان کر دیا کہ اگر اسرائیل اور ایران میں سے کسی ایک کو چننا پڑے تو وہ ایران کو چنیں گے کیونکہ اپنے اپنے ہوتے ہیں۔ اور چند ہی گھنٹوں میں یہ صورتحال ہو گئی کہ ایران پوری طریقے سے متحد ہو کر اور طاقتور ہو کر اسرائیل کے اوپر برس پڑا اور اتنی زور سے وار کیا کہ اسرائیل کا بھرکس نکال دیا۔ اور ایک امکان یہ بھی ہے کہ ٹرمپ نے بڑی ذہانت کے ساتھ نتن یاہو اور اسرائیل دونوں کو ایران کے ہاتھوں پٹوایا ہے اور اس کے ٹھوس شواہد بھی موجود ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب ٹرمپ دوسری مرتبہ صدر بننے والا تھا اور صدر بننے کا حلف لینے والا تھا تو اس سے چند ہفتے پہلے ٹرمپ نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر یعنی ایکس پر ایک ویڈیو شیئر کی تھی، امریکہ کے ایک پروفیسر کی ویڈیو شیئر کی تھی جس میں اس پروفیسر نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کری تھی کہ مڈل ایسٹ میں یعنی مشرق وسطی میں جتنا بھی فساد اور فتنہ فساد برپا ہے اس سب کے پیچھے نتن یاہو کا ہاتھ ہے، اور یہ بھی ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ اس فساد کے اندر وہ امریکہ کو اپنے آلائے کار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ جب ٹرمپ صدر بن گیا تھا اور صدر کی حلف لے لی تھی تو اس نے غزہ کے اندر نتن یاہو سے سیز فائر کروا دیا تھا، لیکن نتن یاہو اس مٹی کا بنا ہے جس مٹی سے کتے کی پونچھ بنی ہوئی ہوتی ہے کہ 100 سال تک بھی نلکی کے اندر رکھو تو پھر بھی ٹہڑی کی ٹہڑی نکلتی ہے۔ تو نتن یاہو نے اس سیز فائر کا النگھن کیا، اس سیز فائر کو توڑ دیا اور غزہ کے اوپر بڑی شدت سے بمباری کی، اور مزید یہ امریکہ کو یہ کہتا رہا، امریکہ سے یہ ضد کرتا رہا کہ وہ ایران کے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ امریکہ اس کو منع کرتا رہا۔ جب امریکہ منع کرتا رہا تو اسرائیل نے یہ بھی کہا کہ اگر امریکہ ساتھ نہیں آئے گا تو ایران کے لیے اسرائیل اکیلا کافی ہے۔ میرے خیال میں یہی وقت ہوگا جب ٹرمپ کے دماغ میں آیا ہوگا کہ اس ایران کے ذریعے اس کی نکسیر پھڑوا دیتے ہیں، ایران کے ذریعے اس کا ہوش ٹھکانے لگوا دیتے ہیں، ایران کے ذریعے اس کی پٹائی کرواتے ہیں۔ اس کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ ایران نے اسرائیل کے اندر جو تباہی مچائی ہے ٹرمپ نے اس کا رتی برابر بھی بدلہ نہیں لیا اور نہ غصے کا اظہار کیا، بلکہ ٹرمپ نے اسرائیل پر طنز کستے ہوئے جنگ بندی کرانے سے ایک دن پہلے کہا تھا کہ اسرائیل اب محفوظ ہے۔ یہ 3 امکان میں نے آپ کو بتائے ہیں، ان 3 امکان میں سے کوئی ایک امکان ثابت ہوگا، اور جب تک ثابت نہیں ہو سکتا اس وقت تک انتظار کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔